أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا جو ہے 10واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 16واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے توحید کے دلائل دیے جس سے وہ قوم کو عقیدہ توحید سمجھانے کے اندر کامیاب ہوئے، اور دوسری بات پھر ابراہیم علیہ السلام سے بعد جتنے نبی رسول آئے سارے کے سارے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے تھے۔ زیادہ تر نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف ہے کہ ختم نبوت قیامت تک جتنے نبی آئے ان کے بعد وہ سارے ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان میں سے کچھ نبیوں کا ذکر یہاں پہ ہوا، ایک تو نوح علیہ السلام جو ان سے پہلے تھے ان کا ذکر ہوا، بقیہ انبیاء جو ہیں ان کا ذکر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس میں سے کچھ نبیوں کا تذکرہ ہم نے سابقہ سبق میں پڑھا، جن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ باپ بیٹا تھے، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ 6 نبیوں کا ذکر تھا۔ اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل میں سے مایا و زکریا، اور ہم نے ہدایت دی زکریا علیہ السلام کو، یعنی ان کو بھی ہم نے ان کی رہنمائی کی، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ یہ جو نبی ہیں زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ، سیدنا زکریا علیہ السلام جو تھے، یہ جو تھے جیسے سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ یہ خالہ زاد تھے آپس کے، اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کے یہ بہنوئی تھے سیدنا زکریا علیہ السلام، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، زکریا علیہ السلام خالو تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کے یہ والد تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے ایسا بیٹا جو اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور اللہ نے نام بھی خود تجویز کر کے دیا، اور فرمایا ایسا نام ہم نے پہلے کسی کے لیے مقرر نہیں کیا تھا۔ تو یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ بھی باپ بیٹا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں نبی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی دشمنی خباثت کے ساتھ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، اور زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، ترخان تھے، اپنا ساتھ نبوت بھی تھی، اور ان کا اپنا ذاتی کام جو تھا وہ بڑھئی کا ترخان کا کام کرتے تھے، جو ہے لکڑی کا کام جو تھا یہ کام زکریا علیہ السلام کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بس سے بہترین کام جو آدمی جو ہے وہ کمائی کھاتا ہے وہ آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور زکریا علیہ السلام کان النجار وہ جو تھے وہ بڑھئی تھے، ترخان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ جو ہے محنت کرنا، مزدوری کرنا، کام کرنا، یہ انبیاء کا شیوا اس میں آر نہیں ہے،
اور پیشہ کوئی بھی ہو، حلال روزی کا کوئی بھی ذریعہ ہو تو مومن کے لیے آر ہونی چاہیے۔ اب دیکھو ترخان پڑھائی کا پیشہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بندے کے معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم ہے ہندوؤں والی کہ پیشے کے لحاظ سے لوگوں کو حقیر کمتر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی اپنی کمائی روٹی روزی عزت کی کما کے کھاتا ہے، وہ جوتیاں سلائی کر کے کھاتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے کسی۔ لیکن ہمارے ہاں ہندوؤں کی طرح جیسا شودر کو کمی حقیر سمجھا جاتا ہے نا، اسی طرح ایسے لوگوں کو بیچارے اپنی محنت کرتے ہیں وہ، لیکن ان کو موچی کر کے ان کو کمی اور حقیر ترین سمجھ جاتا ہے۔ یہ ہندوانہ ذہن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ معیار نہیں ہوتی اونچ نیچ کا، یہ جاتی کی ذاتوں کی تقسیم، یہ اصل میں ہندوانہ ذہن ہے۔ وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں بھی یہودیوں کا پلان تھا کہ ہم نے شہید کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک بندے پہ ان کی شبیہ ڈال دی، وغیرہ کی شبیہ لہم، اور وہ یوں عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسے اللہ نے پیچھے بتایا سورہ عمران میں پڑھا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ جو ہے نہ مسیح علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی دے سکے، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی تھی۔ مایا وما قتلوہ یقینا، بلکہ بالکل یہ بات 100% کنفرم ہے، بالکل مسیح علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر پائے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، یہ واحد نبی ہے جن کو اللہ زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت آئیں گے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یہ چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کی، اور قرآن میں اللہ نے اس کا اشارہ دیا ہے کئی 2-3 آیتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا، جس میں سے ایک بڑی واضح والی بات یہ ہے، مَا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو بھی یہودی عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ قرآن کا دعویٰ ہے، نبی علیہ السلام نے جہاں یہ بات کہی لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا مُقْسِطًا، ضرور عیسیٰ علیہ السلام تمہیں تشریف لائیں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے، اور جو ہے وہ بادشاہ ہوں گے، انصاف کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو روئے زمین پہ وہ عمل کریں گے شریعت محمدیہ پر۔ تو یہ مسیح علیہ السلام ان کا تعارف قرآن نے یہ بات بیان کی، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کر کہا تھا کہ اگر تمہیں اس بات پہ مزید تسلی چاہیے تو قرآن سے پڑھ لو، اقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو بھی یہودی عیسائی ان کی موت سے پہلے پر ایمان لائے گا۔ اب آپ تاریخ سیرت دونوں چیزیں پڑھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں یہودی تو سخت مخالف تھے، بلکہ وہ تو دعویٰ کرتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، وہ تو کہتے تھے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اور ماں مریم کے بارے میں بھی وہ انتہائی بدتمیز تھے، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، سیدہ مریم کے اوپر جو تہمت الزام دیتے علیہ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نسب بھی بہتان کرتے تھے، بدبخت جو تھے، تو وہ ان کی وہ دشمنی میں اس حد تک قتل کے درپے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا دور تاریخ میں بھی آج تک کوئی نہیں ہے جہاں سارے یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ پر ایمان لے۔ قرآن کا دعویٰ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو بھی یہودی عیسائی ہے ان کی موت سے پر ایمان لائے گا۔ مایا و الیاس، اور الیاس علیہ السلام، مایا کل من الصالحین، یہ جتنے بھی نبی ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام جو ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سید الیاس علیہ السلام، مایا کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے، یہ اللہ کے بعد مجھے چنیدہ نبی ہے چونکہ، تو ظاہر بات ہے ان کی صالحیت وہ مسلم ہے، پھر اللہ خود گواہی دے رہا کل من الصالحین، وہ سب کے سب جو ہے نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَع، اور اسماعیل علیہ السلام، اور وَالْيَسَع، اور یسع علیہ السلام، یہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر الگ ہو چکا ہے، یسع پیغمبر الگ ہیں۔ اب ان کی قوم کون تھی جی؟ اب ظاہر ان کا ایسے ہمارے آج کل کو وجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی ہر قوم میں آیا، لِكُلِّ قَوْمٍ
ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ نے یہ بات متعدد انداز میں بیان کی. یہ جب فرمایا ہر قوم کے اندر ڈرانے والا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور ایک فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہم نے بھیجا. کوئی قوم ہے جس میں نبی نہ آیا، لیکن وہ کس قوم میں کون سا نبی ہے؟ صدیاں بیت گئی ہیں، یہ بات ہر لوگوں کے علم میں نہیں ہے کون کہاں پہ آیا. وہ یونس، اور یونس علیہ السلام. ظاہر یونس علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے مقرب بندے جن کی آزمائش قرآن میں بیان ہوئی کہ اللہ کے حکم میں جلد بازی کا جو ہے وہ شکار ہوئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اندھی مشکل سے نجات دی اور وہ کا تسبیح کا کلمہ بھی سکھایا کہ میں لولا انہ کان المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا یونس علیہ السلام ہماری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ٹھیک ہے. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا یہ دعا ہے. اور یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام دعوت ذنون داؤد مچھلی والے نبی کی یہ دعا ہے نا، جب بھی بندے کو حاجت ہو یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جب بھی دعا مانگو آیت کریمہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا مانگو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ایک ذریعہ یہ بھی ہے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام یہ بھتیجے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جن کو اللہ نبوت آ گئی. ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے کے اندر تھے، پھر جگہ شام میں چلے گئے اور قریب بستی تھی جہاں لوط علیہ السلام تھے. یہ بستی آج بھی جو ہے جب سعودیہ میں تبوک کی طرف جائے نا تو رستے کے اندر یہ شام کے رستوں میں جو ہے ادھر جو یہ بستی آتی ہے. وہ تبوک سے آگے نکلے تو شام کو رستہ ہے، سمندری رستہ. تبوک اینڈ ہے سعودیہ کے اس لحاظ سے، اور آگے دریائی رستہ ہے تو آگے ادھر سے جائیں تو پھر آگے شام کا علاقہ لگے گا اسی طرف سے. یہ آپ میپ پہ چیک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو یہ رستے میں جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی بستی جو ہے لوط علیہ السلام کی بستیاں اسی رستے میں پڑتی. وَكُلًّا، اور ہر ایک جو فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہانوں پر. یعنی ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے، دیکھو نا ایک ہے نبی رسول ہونے کے ناطے فضیلت، یہ تو ہر نبی رسول کو اس کے منصب کے لحاظ سے نبوت مل گئی. باقی ہے معجزات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی، کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا تو ہر نبی جو تھا اس کو ایک الگ اعتبار سے اعزاز دیا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو شرف دیا ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کلامی کا. اسی طرح جو ہے اسی انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے. ٹھیک ہے جی، مادر زاد اندھے کو ٹھیک ہو جاتا، جب پرندہ بنا پھونک مارتے وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ طبقہ علاج اس طرح سے ان کو فضیلت دی. تو ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہانوں، تمام جہانوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، مایا اور ان کے باپوں سے، مایا اور ان کے باپوں سے، ان کے باپوں کو بھی یعنی باپ دادے پردادے اوپر تک جن نبیوں کے. مایا و ذریاتہم، اور ان کی اولادیں پوتے پر پوتے نیچے، جیسے ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسحاق علیہ السلام، بیٹا یعقوب علیہ السلام، پوتا کا بیٹا یوسف علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب، ابراہیم کا پوتا بنتا ہے، اور یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام، ابراہیم کا پڑپوتا نبی، پڑپوتا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا ابا بھی نبی ہے. مایا من آبائہم، ان کے باپوں سے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام سے اوپر جائیں تو معاملہ باپوں کا بن جاتا ہے، نیچے کو آؤ تو معاملہ وَمِن ذُرِّيَّاتِ، ان کی اولادوں کو بھی، اخوان کے بھائیوں کو بھی. اجْتَبَيْنَاهُمْ، میں ان کو بھی ہم نے جو فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے جی، میں یعنی ان کو ہدایت دی ہے، ان کو بھی ہم نے فضیلت دی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، منتخب کر لیا ان کو. نبوت رسالت آدمی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے عام طور عربی میں، لفظ ہوتا ہے کسب، کسب کا ہوتا ہے کمائی، محنت. نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو بندے کو ذاتی محنت پہ نہیں ملتا، اور شہادت محنت میں مل جاتی، جہاد میدان جب اللہ شفا دے دے. سمجھے ہو؟ اسی طرح دیگر معاملات ہیں، بندہ محدث بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، دنیا میں جو چاہے عہدہ اس کے لیے کاوش کرے وہ میں سے مل جائے. لیکن نبوت بندے کی ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ یجتبی من الرسل، اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
اللہ اپنے نمائندوں کا رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی۔ تبین ہم نے چن لیا ان کو، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے رہنمائی کی ان کی سیدھے رستے کی طرح، یعنی ان کو اپنے نبی بنایا اور رستے کی طرح ان کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت بھی ہم نے عطا کی۔ مایا ذالک ھدی اللہ، یہ جو نبیوں کے ذریعے اللہ نے دی، نبیوں کو کتاب دی، نبیوں کو احکام دیے، نبیوں کو اپنے پیغام دیے، یہ جو اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، مایا لوگوں یہ نبیوں کے ذریعے آنے والی ہدایت جو ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کا بتایا رستہ، رب کی بتائی ہوئی رہنمائی، یہ ہے جو نبیوں کے ذریعے آئی ہے۔ اسے نبی سے کہا ہدیناہم، ہم نے رہنمائی کی ہدایت دی ان کو اس رستے کی طرف، تو یہ جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے کوڑوں دین نہیں بن سکتا، دین کسی مسجد نہیں بہ کے بنیا، دین کسی محلے نہیں تیار ہویا، دین آسمان۔ اور یہ بات اللہ نے پہلے دن تو طے کر کے قرآن چ رکھی ہے، اور باقاعدہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، آدم زمین پہ بھیجا تو کیا فرمایا تھا، یا آدم میں قلنا اہبطوا منہا جمیعا، آدم علیہ السلام، حوا رضی اللہ عنہ سب زمین پہ چل جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، تمہارے پاس ضرور پہنچے گی میری طرف سے ہدایت، ہدایت آسمان سے آئے گی اللہ کی طرف سے، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی جو نبیوں کو اللہ نے دی ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہدی وہ اللہ ہدایت دیتا ہے بہ اس ہدایت کے ذریعے، اللہ کے ان احکام کے ذریعے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اس کے بندوں سے، اپنے بندوں سے، اپنے جس کو چاہتا ہے اس ہدایت سے مزین کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ورنہ ساری زندگی نوح علیہ السلام کا بیٹا گھر کا تورق کھاتا رہا، نہیں ہدایت قسمت میں تھی، نہیں کلمہ پڑھ سکا، نوح علیہ السلام کے شیر بھی نہیں آ سکا۔ ساری زندگی ابو طالب نے بڑی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی طرح سے بڑا احترام کیا، اور کہا جب مشرکوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتا رہا بھتیجے کے لیے، لیکن کلمہ نصیب۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی من یشاء من عبادہ، وہ ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وہ ہدایت دینے پہ تو بلال کہاں سے آیا، حبشے بکتا بکاتا، اور سلمان فارسی کہاں سے فارس چلا، مجوسیوں کا بیٹا تھا، بکتا پتہ چلا، سمجھ آئی، وہاں سے نکلے سائی راہبوں سے دین سیکھتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ چلا نبی آنا بکتا بکاتا ہے، لوگوں نے زبردستی جو قیدی بنا لیا، سامان چھین لیا، قید کاٹی، بکتے بکاتے مدینے، اور مدینے میں جب پتہ چلا نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، رب نے وہاں بھی لا کے ہدایت دے دی۔ کہاں فارس، یہ جو ایران ہے نا آپ کا آج کل، اس کا پرانا نام فارس تھا، یہ تو رضا شاہ پہلوی نے آ کر کے اس کا نام رکھا تھا نا، پھر ایران، پرانا نام اس کا فارس ہی ہے، سمجھے، جیسا پیسہ والا پرانا لہل پور نہیں ہے، یہ ایران کا پرانا نام فارس ہے۔ یہاں سے چلے تھے سلمان فارسی رضی اللہ، کہاں بکتے بکاتے، لیکن اللہ نے ہدایت دے دی کہ نہیں، اللہ کے غلام تھے، بک رہے تھے۔ خبیب کہاں سے آیا، صہیب کہاں سے آیا، روم سے۔ زید کہاں سے بکے، کہاں پہنچے، لیکن نئی قسمت ہے، ابو جہل ورگے آکڑ خان مکے چ رہ کے وہ ذلیل ہو گئے۔ مایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت ہے اس کے میں، یہ جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بن عباد، اپنے بندوں میں سے۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے والی، ہدایت ملے گی قرآن سے، نبی کی سیرت سے، تو جو اللہ نے ہدایت نبیوں کو دی نا، اسی اللہ نے کہا، یا یہ اللہ نے سورۃ اعراف میں، اے ایمانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف چیز ہے اس کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ جو دوست ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی بات سمجھ، یہ تھے وہ فلاں بڑا فلسفی ہے، ہاں جی بڑی بڑی عقلی گل کردا، بھائی عقل کا فلسفہ وہ اسلام اس کا محتاج نہیں، اللہ نے کامل دین دیا، ایسا سادہ اور عام فارم دیا کہ صحابہ کرام کوئی سکول دی پی ایچ ڈی نہیں سن، وہ ایم اے نہیں پڑھے سن، کوئی انہوں کو انٹرمیڈیٹ سندا نہیں سی گیا، انہوں نے کوئی سکولوں کے کوئی گوڈے گڈے نہیں لگتے، وہ بکے چروائے سن، پنجابی کا مانا کرے جٹ جٹ ویسے جارے سادے سادے مادے، لیکن ایڈا دین سیدھا صاف کہ عام بکرے چون قرآن سنو تو سمجھ آتا کیا کہڑے، یہ تو ساری قوم کا بیڑا گرک ہو گیا نا، قرآن نہیں پڑھنا سانو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہوں بندہ سورج چڑھیا ہوئے تو بندہ اکھا بند کر لے، کہنا نہیں میں انا مینوں رونا ہی نہیں، تو دسو یہ جا سورج چڑھیا اکھا بند کر لے، کہنا مینوں نظر آنا ہی نہیں، تو اس انے کو وکھا سکتا،
سورج نکلیا تے اکھا بند کیتی کھڑا کہندا میں نظر آ نہیں سکدا. یہی حال ساری اس قوم دا بیوقوف دا جہے کہندے سانو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. اردو پڑھے نے, انگلش پڑھے نے, سمجھے ہو, بڑے بڑے اخبار بڑی گہرائی نہ پڑھ لیندے نے, تجزیہ خبراں ساری بڑے تھلے سونے نے, قرآن پڑھ رہی سانو سمجھ نہیں آتا. تو مایا یہ اللہ جیسے جیسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. مایا ولاؤ اشراکو, اب دیکھو یہ اتنے نبیوں کے نام لے کے کاؤنٹنگ گنتی کر کے نبی کے بارے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں ہو رب کا نبی رب سے بغاوت کر جائے. کیوں؟ نبی کی تربیت اللہ خود کرتا ہے, نبی کو علم اللہ عطا کرتا ہے, نبی رب کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. نبی کے بارے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ نبی اللہ سے شرک کر جائے, کسی کو رب کا حصے دار بنا کے بغاوت کر جائے. لیکن شرک گناہ بڑا سنگین ہے, یہ اللہ سے بغاوت ہے. اور سمپل سی بات سمجھو, بغاوت کسی ملک دنیا کے قانون میں بغاوت کی اجازت نہیں ہوتی. دنیا کے اندر دین کا مسئلہ تو زیادہ حساس ہوتا نا. اب دیکھو بلوچستان آپریشن جاری ہے, کیوں ہے؟ حکومتی ریٹ کو چیلنج ہے نا, حکومتی ریٹ کو چیلنج ہے. دا مسئلہ کیا ہے سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ان کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے پورا پاور زور لگا رہے. کیوں؟ باغی شمار ہوتے ہیں وہ لوگ. ملک کے اندر جو ہے اپنی حکومت اپنا انہوں نے سکہ بنایا ہے, جس وجہ سے ان کو مارنا پڑا ہے. کیوں؟ بغاوت کی معافی نہیں ہے کسی کو. کوئی بندہ بارڈر ٹپے ہیں بغیر اجازتوں تو گولی شریف بچے گی. کیوں؟ بغاوت ہے نا, قانون کو توڑ رہا ہے. دنیا کے قانون توڑے سزا ہے, بغاوت ہے, موت ہے. تو رب کے قانون کو توڑے, زمین رب کی, آسمان رب کا, مخلوق رب کی, اللہ الخلق والامر, مخلوق بھی رب کی, قانون بھی رب کا, وہ تو سزا نہیں. اور میں سب سے بدترین جرم کیا؟ اللہ سے شرک. حق رب کا ہے, دو غیروں کو, صفت رب کی ہے, مانو غیروں میں, اختیار رب کا ہے, مانو انسانوں کے اندر, زندے مانو یا مردے میں مانو, یہ جو اللہ کے ساتھ برابری ہے کسی بھی پہلو سے, یہ بغاوت شرک. سمجھے؟ تو مایا بلاؤ اشرف, حالانکہ تصور بھی نہیں کو نبی شرک ہے, لیکن بالفرض بفرض ماں اصل میں شرک کی سنگینی سمجھانا مطلوب ہے. اس لیے اللہ نے اتنے نبیوں کا نام لے, اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے, حرف شرط ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے شرک کیتا ہے, اگر بالفرض بلاؤ اشرف, اگر وہ شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو ضرور ضائع ہو جاتے جو بھی عمل کرتے. تو یار نبوت والے عمل, رب کی دی ہوئی ہدایت والا عمل, ہر چیز ختم ہو جاتی. یعنی یہ شرک اتنا سنگین ہے کہ نبیوں سے بھی اگر ارتکاب ہو جاتا, حالانکہ ممکن نہیں ہے, اگر ہو جاتا تو ان کے بھی سارے مدد, عام مدد معاف کرے گا, اس کا بلولا ستیاناش کر. اس لیے یہ چیز سمجھنی چاہیے, اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو شرک سمجھ کے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا, فرمایا لئن اشرکت بالفرض بفرض مال, یہاں بھی حرف شرط ہے, لو وہاں بھی حرف شرط ہے, بالفرض اگر آپ بھی شرک کرتے, حالانکہ ممکن نہیں, تصور نہیں, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ شرک کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے مسئلہ سمجھانے کے لیے, شرک کی سنگینی سمجھانے کے بعد بلا لئن اشرک, اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک, یاد رکھیے آپ کے بھی سارے عمل کیا ہو جائیں گے, یہ اتنا سنگین ہے. اور یہاں بھی بڑا ظلم معاشرے میں کہ ساڑھے ہاں ایسی قوم دی بیوقوفی دی انتہا ہے, ایسے شیطانی ہتھ کنڈے نے قوم بیوقوف بنا چھڑیا, کہتے کہ امت شرک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایسا شیطان نے دماغ الٹایا ہے کہ ایسے ایسے مولوی نے, اللہ معاف کرے, پیڑ نہ بیچ دے, پیڑ نہ سوچ دے کہ قرآن اتنا زور دین دیا, ایڈی سنگینی بیان کرنا, انہیں قوم نو چورن کی دے چھڑیا, امت شرک ہو ہی نہیں سکتا. اور بیوقوفو جو امت شرک نہیں سی ہو سکتا, سیدنا علی نے زندہ کو جلائے سن بندے جہے کہتے جانتا ربنا و خالقنا, علی تو ساڈے رب بھی ہو, خالق بھی ہو, رازق بھی ہو, جو امت شرک نہیں ہو سکتی تو سیدنا علی نے لوڑ ہے زندہ جلاؤ کی, زندہ کیوں جلائے تھے, انہوں نے شرک کر. ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں, فرمایا وزکریا, اور زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کل من الصالحین, سارے کے سارے نیکوں میں سے ہیں, و اسماعیل علیہ السلام, علیہ علیہ السلام, علیہ یونس علیہ السلام, و لوط علیہ السلام, کلن یعنی جو ہے کلن فضلنا, ہر ایک ہم نے فضیلت دی العالمین جہانوں پر, و من آبائہم, ان کے باپوں کو بھی, و ذریاتہم, ان کی اولادوں کو بھی, و اخوانہم, ان کے بھائیوں کو بھی, اور فرمایا وَإِتَّبَعْنَا, ہم نے چن لیا
دیا ان کو، مایا وہدیناہم، اور ہم نے رہنمائی کی ان کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ملی، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت اس کے جس کو وہ چاہتا ہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لحبط، ضرور ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا، جو بھی وہ تھے، یعملون، وہ عمل کرتے، یعنی کہ سارے عمل ماذا ضائع ہو جاتے۔ سوامی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔